بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ارشاد ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بدکاری کی تہمت کو گھڑا اور اس کو پھیلایا، وہ تمہیں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ تم اس پیش آمدہ واقعہ و حادثہ کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے، خیر کا باعث اور ذریعہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس گناہ کا سب سے بڑا حصہ ادا کیا اور اس گناہ میں سب سے زیادہ حصہ لیا، اس گناہ کا سب سے زیادہ بڑے حصے کا ذمہ دار ٹھہرا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ افک کا معنی ہے کسی چیز کو الٹ دینا، پلٹ دینا۔ تو ایسا واقعہ جس کا روئے زمین پر کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو اس واقعہ کو بنا کر گھڑ کر اس کو پھیلایا گیا، تو جو حقیقت تھی اس کو الٹ دیا، اس لیے اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ اور عصبہ ہم نظریہ گروہ کو کہا جاتا ہے۔ ایسے افراد جن کا نظریہ، جن کی سوچ، جن کی فکر ایک ہو اور اس بنا پر ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں، ان کو عصبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عصبہ یہ عصبہ یاسب ایک دوسرے کو مضبوط کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس تہمت کو گھڑا ہے اور اس کا ارتکاب کیا ہے، وہ تمہیں میں سے تو ایک گروہ ہے۔ تو جب یوں کہا جاتا ہے کسی کو کہ یہ تمہارا ہی تو ہے، یہ تمہارے ہی گھر کا، تمہارے ہی خاندان کا، تمہاری ہی جماعت کا فرد ہے، تو مقصود نرمی پر ابھارنا ہوتا ہے کہ اب اس کے معاملے میں نرمی کرو کہ تمہارا ہی ہے، تمہارا ہی فرد ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ انتقامی کارروائی میں تم حد سے تجاوز کر جاؤ۔ تو یہ تمہاری گروہ کے افراد ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب مزید اس بارے میں غور کر کے اور سوچ کے اپنے اوپر صدمہ اور غم کو طاری مت کرو، اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اصل میں آدمی کسی بھی بات کو اس کے پیش آتے وقت اس کے احوال کے لحاظ سے دیکھتا ہے، تو جو اس کے نفس کو اچھی لگے اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، نفس کو بری لگے تو اس کو برا سمجھتا ہے۔ ہمارا معیار تو یہی ہے نا کہ نفس کو اچھی لگے تو اچھی، نفس کو بری لگے تو بری۔ لیکن اللہ رب العالمین کا جو معیار ہے وہ ہے حقیقت کے اعتبار سے، اور وہ ہے انجام کے لحاظ سے، کہ ایک چیز وہ بظاہر تو اچھی نہیں ہوتی لیکن اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ اچھی نہیں لگتی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ مومنین کو، مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ تم پر جہاد
قتال، کافروں سے لڑنا یہ فرض کر دیا گیا ہے، جبکہ تمہیں یہ ناگواری محسوس ہو رہی ہے، تم اس کو ناگوار سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، تمہیں ناگوار ہو، لیکن حقیقت میں تمہارے حق میں بہت اچھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہارے حق میں تو بری ہو، شر ہو، لیکن تم اس کو پسند کر رہے ہو، تم اس کو اچھا سمجھ رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے حقیقت کو، تم نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ مضمون دوسرے مقام پر بھی ذکر فرمایا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ النساء میں فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آیا کرو، اچھا برتاؤ کیا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں تمہاری بیویاں کسی وجہ سے ناپسند ہیں، کوئی بات ان کی تمہیں ناگوار ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، لیکن اللہ نے اس چیز میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی، بہت بڑی بھلائی تمہارے لیے اس میں رکھ دی۔ تو ظاہر ہے جہاد وہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، جب تک مسلمان جہاد پر کاربند رہے، اسلام کا غلبہ رہا اور مسلمان غالب رہے، اور ان کے جو احوال ہیں معاشرے کے اور معاشی احوال اور دیگر احوال وہ بہتر اور بہترین رہے، اور جو ہی جہاد چھوڑا تو اسلام اور مسلمان مغلوب ہو گئے۔ تو جہاد یقیناً مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے۔ تو اسی طرح بیویاں ہیں، ازواج ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کا کوئی عمل، کوئی ان کا انداز ناپسند ہو، لیکن باقی ان کے جو معاملات ہیں وہ اچھے ہوں، یا ظاہری صورت اچھی نہ ہو، اس کا کردار، اس کی سیرت اچھی ہو، نیک چلن ہو، اس سے اولاد اللہ تعالیٰ ایسی عطا کرے کہ جو بہت نیک اور پارسا ہو۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ تمہارے لیے بہتر ہو گیا ہے، تمہارے لیے یہ اچھا ہے۔ اور اچھا ہونے کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو کس طرح اچھا ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی طہارت میں، ان کی پاکیزگی میں، ان کی پاکدامنی کے حوالے سے، ان کی فضیلت اور شان میں قرآن پاک کی 10 آیاتیں مبارکہ نازل کی گئی، جو تا قیامت تلاوت ہوتی رہیں گی۔ تو ان میں ان کی شان کا، ان کی عظمت کا اظہار ہوتا رہے گا۔ تو یقیناً ان کے حق میں یہ بہتر بات ہے۔ اور اسی طرح یہ بات ان کے والدین کے لیے، ان کے متعلقین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنین کے لیے بھی خوشی کا باعث ہے۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حادثے کے پیش آنے کے وقت بڑی تکلیف پہنچی، 1 مہینے تک تو خبر ہی نہیں ہوئی، اور جب خبر ہوئی تو مسلسل 2 راتیں اور 1 دن نہ تو آنکھ لگی اور نہ ہی آنسو رکے۔ تو ان کے لیے تو بہت بڑا یہ صدمہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کے لیے بھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور دیگر صحابہ کے لیے بھی۔ تو یہ ان کے لیے ایک تکلیف کا باعث تھا، لیکن یہ تکلیف اور پریشانی کا جو عرصہ ہے یہ تو تھوڑا سا ہے، مہینے سے کچھ زائد ایام ہیں، جبکہ اس واقعے کے پیش آنے پر اللہ رب العالمین نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آیات ان کی شان میں اتاری ہیں، وہ ان کے لیے دائمی خوشی کا باعث ہے۔
اور ان کے متعلقین کے لیے بھی خوشی کا باعث ہے۔ پھر یہ واقعہ پیش آنے پر آئندہ اس قسم کے واقعے کی روک تھام کے لیے اللہ رب العالمین نے احکام نازل فرما دیے، جس میں حد زنا ہے، حد قذف ہے، اور ان احکام پر عمل سے پورا معاشرہ پاکیزہ بن جاتا ہے، جرائم کی اس حوالے سے مکمل روک تھام ہو جاتی ہے۔ تو کئی پہلوؤں کے اعتبار سے، کئی جہتوں کے اعتبار سے اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جن کو متہم کیا گیا ان کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے، اور خصوصاً ام المومنین کے متعلقین کے لیے یہ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے فرمایا لا تحسبوہ شر لکم بل هو خیر لکم، اس کو اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اگر آدمی کو کوئی تکلیف آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، تو اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھا جائے، ہو سکتا ہے کہ انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہو۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی طرف سے تکلیف پہنچی، ایذا پہنچی، ان کی طرف سے ناروا سلوک کیا گیا۔ اسی طرح زلیخا کی طرف سے آپ پر تہمت لگائی گئی، الزام لگایا گیا، آپ جیل میں چلے گئے، آپ کو اس کی طرف سے بھی ایذا پہنچی، تکلیف پہنچی۔ اور اس تکلیف کے اعتبار سے یہ دیکھیں کہ بھائیوں کی طرف سے جو کچھ پیش آیا، زلیخا کی طرف سے جو کچھ پیش آیا، تو ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو یہ ناگواری محسوس ہوتی ہے اس سے، لیکن انجام کے اعتبار سے دیکھیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بھائی جو پہلے حاسدین تھے اور مخالفین تھے، اور بعد میں ان کو شرمندگی کے ساتھ ندامت اٹھانا پڑی، اور وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنے قصور کا، اپنی غلطی کا، اور یوسف علیہ السلام کی برتری اور فضیلت اور فوقیت کا انہوں نے اعتراف کیا، اقرار کیا۔ اسی طرح ایک وہ وقت آیا کہ پھر زلیخا کو بھی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان کرنا پڑا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان و عظمت لوگوں کی نظروں میں مزید بلند سے بلند تر ہو گئی۔ یہ ہے کہ ایک بعض اوقات بندے کو ایک ایسا حادثہ پیش آتا ہے، بندہ اس کو اپنے لیے برا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے اس میں کوئی بھلائی اور کوئی خیر رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ خیر وہ بظاہر جو تکلیف پیش آئی ہے اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور غالب ہوتی ہے۔ یہی بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی پیش آئی کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اور بدکاری کی تہمت لگا کر پھیلایا گیا تو اس سے بڑا صدمہ پہنچا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ بھلائی رکھی تھی کہ 10 آیتیں ان کی شان میں وہ اترنی تھی جو اتری، اور پھر تا قیامت وہ تلاوت ہو رہی ہیں اور ان کی شان و عظمت کا اظہار اور ان کے اعلان ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اس کو برا مت سمجھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔